الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. سورۃ النحل جو ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ اور دوسری قرآن پاک کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو ایسی آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ دن پہلے یہ آیتیں اتری تھی. جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہے کہ داڑھی مبارک ان کی طرف ہوئی ہے. سارے صحابہ پوچھ رہے ابوبکر تم کیوں رو رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رازدار نبوت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے ان آیتوں سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پتہ چلا. کچھ دنوں ہوئے جب یہ قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، مسلمانوں کو پتہ ہوگی ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور لوگ اور اسلام داخل ہوتے چلے جائیں. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، لہذا تسبیح کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو اور اللہ استغفار کرتے رہو، انه كان توابا، یقینا وہ توبہ کرنے والا ہے. جب یہ آیتیں اتری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوب رونے لگے. فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس موقع پر مسجد نبوی میں تھے. حضرت ابوبکر وہاں سے اٹھے، ایک مسجد نبوی کے کونے میں چلے گئے، دروازے پر ذرا پتہ کرنے لگے. صحابہ حیران سجدہ رہ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، کہنے لگے صحابہ سے کیوں رو رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہچکیوں میں سے بول نہیں سکے. پھر صحابہ جھنجھوڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وفات رسول قریب ہے. صحابہ بھی رونے لگے. چند صحابہ پوچھنے لگے ارے آخر کیا بات ہے، آپ اس بات کو کیسے بتا رہے؟ فرما رہے جو پچھلی آیت اللہ پاک نے جو اتاری تھی اس کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اب اسلام مکمل ہو چکا ہے. اللہ فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرما رہے اب دین مکمل ہو چکا، جو نعمتیں میں تم پر برسانا تھا وہ تمام کی تمام برسا دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ اللہ کو کوئی پچھلی آیت میں فرما دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، صحابہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. یہ صورتیں جب اتری یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 15 دن پہلے کی واقعہ ہے. 15 دن پہلے کی واقعہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے جو اس ترجمہ میں بیان کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. جیسے ہی اللہ کے نبی کی وفات ہوئی سارے مدینے کے اندر ایسی خبر پہنچی جیسے کہ جنگل میں آگ لگتی ہے. جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے کے اندر ایک خبر پہنچ گئی. پورے مدینے میں یہ بات پہنچ گئی. پورے مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں بھر گئے. صحابہ رو رہے ہیں، اس میں سفید بال والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں گھروں میں رونے لگی. عجیب و غریب منظر رونے دھونے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، ہم کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ سے وہ چادر کو ہٹائے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک سر ہو گئے. حضرت علی بولنے لگے اے اللہ کے نبی اگر تم مجھے رونے کا حکم دے، اگر تم مجھے رونے سے منع کر دے، اگر تم مجھے رونے سے منع نہ کرتے تو میں اتنا روتا کہ میرے آنکھوں کے آنسوں سے تمہیں رسول دے اتنا روتا. اب یہ صحابہ میں مچل دی گئی بات. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جا رہے، وہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے. وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ذکر ان کے سامنے کرے تو وہ اپنی بکریوں کو وہیں پر چھوڑے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے
سننے میری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کو اور میرے کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لے. یہ دعا کرنے ہوتا ہے. اب سامنے کھڑے رہنے والے صحابی کہنے لگے ارے تم اس طرح کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ بتا دے رسول فرمانے لگے اب یہ آنکھیں کس کام کی رہیں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے تو میں ان کو دیکھتا تھا اور خوشی کرتا تھا. اب اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں ہے تو میں ان آنکھوں کا لے سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے تو ان کے ارشادات کو سن کر میں اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کے ارشادات کو سن کر میں اپنے ایمان کو تازہ کرتا. اب اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہے تو میں اب میں رہ کر کیا کروں؟ اس لیے میں اس طرح کی دعا کرتا ہوں. صحابہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے. تمہارے بھی فاروق رضی اللہ عنہ اپنی تلوار نیاز سے نکال کر کھڑے ہو گئے اور مسجد نبوی میں آ گئے. مسجد نبوی میں آئے اب تلوار نیاز کے اندر رکھے ہیں اور مسجد نبوی کی نمبر پر کھڑے ہو کر صحابہ میں تقریر کرنے لگے. یاد رکھنا اگر کوئی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دے دے گا میں اس کا قتل کر دوں گا. جو اس میں ہے تمہارے فاروق رضی اللہ دو میل کے فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار میں تھے. وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے. سیدھا حجرے عائشہ میں پہنچے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر رکھی ہوئی تھی اس کو ہٹائے. اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے صابت حیت و میتا اے اللہ کے نبی تو پاک ہونے کی حالت میں زندہ پاک ہونے کی حالت میں تو دنیا میں آیا اور پاک ہونے کی حالت میں تو دنیا سے چلے گیا. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے جب مسجد نبوی کے اندر ہے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جوش میں اور اس طرح کی تقریر کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکمت کے ساتھ حکمت اختیار کرتے ہوئے دوسری جگہ پہنچ گئے. وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مسجد نبوی کے حصے میں دوسری جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تقریر کرنا شروع کر دی. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریر کرنی شروع کی تو صحابہ کا جو مجمع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب تھا وہ صحابہ کا مجمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پھر گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے من کا ما کا محمد یا رسول اللہ. فرمانے لگے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے اس جملے کا مفہوم یہ ہے دیکھو او مسلمانوں یاد رکھ لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ محمد کی عبادت کرتا تھا وہ محمد دنیا سے رخصت ہو چکا. وہ محمد دنیا سے رخصت ہو چکا. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ یہ اطمینان کی بات یہ ہے وہ اللہ پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. تو اللہ پہلے بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. یہ سننا تھا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوچتے نہ ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بات کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے کہنے لگے کیا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا دنیا میں؟ وہ آیا اپنا کام کیا اور چلا گیا. وہ آیا اپنا کام کیا اور چلا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے پیغام بنا کر ہماری طرف بھیجے گئے تھے یا اپنا کام کیا اور چلے گئے. جب یہ آیت پڑھ کر اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنانے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھمے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قبرستان پہنچے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی خبر کو دے دیں. یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمارا گھر کے علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. وہاں پر دفنانے کے بعد چند صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر وہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن تھے. قتل نہیں کیے. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی صحابہ سے کہنے لگے تمہارا دل کیسے گوارا کیا اللہ کے نبی کی خبر پر مٹی ڈالنے کے لیے. تمہارا دل کیسے گوارا کیا اللہ کے نبی کی خبر پر مٹی ڈالنے کے لیے. رو رہی شہید کی بیٹی ہے رو رہی ہے تو تسلی دینے لگے.
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں سے ام ایمن رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں والدہ آمینہ کے انتقال کے بعد جو ام ایمن جو باندھی تھی آمینہ کی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیے تھے حضرت ام ایمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ام ایمن کے پاس پہنچے وہاں دیکھا کہ ام ایمن بھی ایسے رو رہی 50 سے رو رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے لگے تسلی دے رہے ام ایمن کہنے لگی بھائی اس بات پر نہیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر پوچھنے لگے کیا بات ہے وہ کیوں تو فرمانے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کو اس دنیا سے بہتر جگہ کو چن لیا اس دنیا سے بہتر جگہ کو چن لیا اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ویسے اس بات پر خوش ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے تو فرمانے لگے ہے ابوبکر آخر تم رو کیوں رہے ہو تو فرمانے لگے وہی کا جو سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہنے تک جو جاری تھا وہ آج سلسلہ اس لیے میں رو رہے پورے مدینے کے اندر یہ حلقہ رکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی بات یاد کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا دیکھو یہ تذکرہ اب تو دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اب ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آیا تھا اس دین کو ہم اپنائے رکھے اور اس کے اوپر پابند رہے اور اس کو پھیلانے کی ہم فکر کرتے رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو درود شریف کا خشوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے رہے اور فرمایا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر حق ہے یہ احسان ہے فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا تمہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے کیسے یاد رکھا کیا تم اللہ کے نبی کی جانے کے بعد کیا تم اس کو بھول جاؤ گے یہ کہے کر صحابہ میں کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہا تھا اے بلال دیکھو میں جب دنیا سے جا رہا فرمانے لگے عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تو آخری لمحے آخری جو جملے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسی طرح کے تھے اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے ہر وقت میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یاد رکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وصیت کر رہے اے بلال دیکھ کل قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا میری امت سامنے سے جاتی رہے گی میں اپنی امت کو پیار سجانے لگوں میں اپنی امت کی وہاں پر فکر کروں دنیا میں تو جاتے رہے تڑپتے رہے اپنی امت کے لیے اور جانے کے بعد بھی تذکرے بھی بلال سے کر کے گئے اے بلال جب قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پر میری امت پیاسی جائے گی تو میں اپنی امت کو پیاسا جانے نہیں دوں گا اگر میں وہاں پر اپنی امت کی خدمت نہیں کر سکا وہاں پر میں اپنی امت کے لیے کچھ کام نہیں آیا تو پھر میں دوزخ پر جاؤں گا میں دوزخ پر کہہ رہا اپنی امت کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گا میں اپنی امت کی لیے آوازاری کرتے رہوں گا اگر میں وہاں نہیں ملوں گا تو بینا پر ملوں گا وہاں پر میں نیکیوں بدیوں کے پلے کو جھکنے نہیں دوں گا وہاں پر میں نیکی کے پلے کو جھکاتے رہوں اگر میں وہاں نہیں ملوں گا تو پھر میں اللہ کے عرش کے سامنے ملوں گا اور اللہ سے رو کر میں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہوں گا اور اپنی امت کی شفاعت میں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہوں گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رات دن تڑپتے رہے جو ہم کو ہر وقت یاد کرتے رہے میرے بھائی ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لیجیے ہم عادت ڈالیں ورنہ تو پڑھتے ہی رہنا ہے جتنا بڑے وہ کم ہے ہمارے لیے لیکن عادت ڈالنے کے لیے روزانہ 100 مرتبہ تو کم سے کم پڑھنا ہے کیسے موقع پر اللہ کے نبی نے یاد کیا معراج کا موقع تھا اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا
وہاں پر اللہ نے فرمایا التحیات للہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادتیں تمہارے اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، جانی عبادتیں اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے اللہ کے لیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں پیش کی کہ جانی عبادتیں آپ کے لیے، مالی عبادتیں آپ کے لیے، اور جانی بدنی اور مالی عبادتیں آپ کے لیے، جب یہ تینوں عبادتوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی نے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنے لگے السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو. اس موقع پر اللہ کے نبی نے یاد کیا اپنی امت کو، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت سے یاد کیا اے اللہ صرف میرے اوپر سلامتی اور رحمت نہ ہو بلکہ میری امت کے اوپر بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ان لوگوں کے اوپر جو میری امت میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی سلام. وہاں پر بھی اللہ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو فرشتے کہنے لگے ہائے کیا محبوب ہے، کیا خوشی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرشتے بھی گواہی دینے لگے اللہ کی ربوبیت کی اور اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی گواہی دینے لگے. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، یہاں تک کہ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ. کل قیامت کا دن ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. نہ باپ کو پہچانے گا نہ ماں کو پہچانے گا، نہ ماں اپنی اولاد کو پہچانے گی نہ باپ اپنی اولاد کو پہچانے گا. عجیب و غریب منظر رہے گا خاص قیامت کا دن. ایک بارش کے اوپر جب سورج ہوگا، کوئی پسینے کے میں، کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کندھوں کے بل، اس طرح سے تو ڈوبا ہوا ہوگا. عجیب و غریب حالت ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوگے. ایسی حالت میں ہر ایک کو اپنی پڑی نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی نہیں، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اپنی اپنی پڑی نہیں، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اپنی اپنی پڑی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن یہ ہوگا سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میں بھی قبر سے اٹھایا جاؤں گا. میرے ایک بازو میں حضرت ابوبکر ہوں گے، میرے دوسرے بازو میں میرے دوسرے وزیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے. میں ان دو وزیروں کے کاندھوں کے بل کے اندر میں میدان حشر میں پہنچوں گا. ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا اور میں اس بات کے اوپر فخر کرتے رہوں. اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ کے نبی ساری انبیاء کے قوم، ہر ایک انبیاء کے قوم اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، میری امت میرے پیچھے ہوگی. اور اس موقع پر میں اس بات پر فخر کروں گا میری امت کی تعداد سارے نبیوں کی قوموں کی تعداد سے بڑھ کر ہوگی. میں اس بات پر میں فخر کرتے رہوں گا. ایسے حالت یہ ہوگا کہ تمام انبیاء بھی پریشان، تمام قوم پریشان، تمام قوم اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے. ہماری سفارش کر دو اللہ سے، ہماری سفارش کر دو اللہ سے. انبیاء وہاں پر یہ کہیں گے ہم کیا سفارش کریں گے، ہم جاؤ محمد کے پاس، سب محمد کے پاس، محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا صحابہ کے درمیان. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایک دعا کے لیے اختیار دیا ہے کہ ایک دعا ایسی ہے جو نبی جب مانگیں گے ہم اس کو دے دیں. اللہ کے نبی یہ فرما دیے کہ ہر نبی نے اس دعا جو اختیاری دعا تھی وہ دعا کو مانگ لی. جتنے انبیاء دنیا میں وہ سارے کے سارے وہ اختیاری دعا کو مانگ لی. صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی وہ دعا مانگیں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اپنی وہ دعا کو نہیں مانگا. صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی آخر آپ کب مانگو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب حشر کا دن ہوگا میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اے اللہ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اپنی امت کو ایسے یاد رکھے اللہ کے نبی. میرے بھائیوں آپ ہمارا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلے, ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام ہمارے سامنے پیش کیا ہم اس کو سیکھیں اور اس کو جانیں اور اس کے اوپر ہم عمل کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہمارے اوپر حق ہے. اللہ کے نبی نے ایک قربانیاں دے کر ہم نے دین اسلام ہم تک پہنچایا اور ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور غیروں کے سنتوں کو غیروں کے طریقوں کے اوپر ہم اپنی زندگی کو اٹھاتے ہوئے چلے جائیں. یہ آج کا دن یہ جو پچھلے دو تین دن چل رہے شبراتری کے موقع کی دعا چلتی. علماء کرام نے فرمایا پتنگ پلانے کے بارے میں کیا مسلمان بھی پتنگ پلا سکتے ہیں؟ علماء کرام نے 4-5 چیزیں بتائی. مسلمان پتنگ نہیں اڑا سکتا, مسلمان پتنگ نہیں اڑا سکتا, مسلمان کے لیے پتنگ کا اڑانا جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ ہندو مذہب کا ایک تہوار ہے اور وہ اپنے تہوار کی خوشی میں وہ پتنگ اڑاتے ہیں. اگرچہ کہ مسلمان اس تہوار کو نہیں مناتے اور اس طرح کی خوشی جو ہندو مناتے اس طرح کی خوشی میں یہ مسلمان پتنگ نہیں اڑاتے, لیکن عملی طور پر ان کا ساتھ دیتے ہیں, عملی طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا ان کے خاص کردہ دن, ان کے جو خاص کردہ 3 دن ہیں جس میں پتنگ اڑاتے ہیں, ان کے خاص کردہ دنوں میں جس میں یہ تہوار مناتے ہیں اور اس تہوار کی خوشی میں پتنگ اڑاتے ہیں, ان کے خاص کردہ دنوں میں مسلمان پتنگ نہیں اڑا سکتا. اگر اڑائے گا تو علماء کرام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم, پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کس حالت پر ہوگا, اس کا خاتمہ کس حالت پر ہوگا پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ سوء خاتمہ کے اوپر بھی اس کی موت ہو, اس کا خاتمہ سوء خاتمہ ہو, یعنی برا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. جو جس قوم کی مطابقت اختیار کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے 2 خوشی کے تہوار ہیں. مسلمانوں کے خوشی کے تہوار 2 ہیں اور وہ 2 عیدیں ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی خوشی کے تہوار نہیں. اگر ہندو مذہب کی اس خوشی کے تہوار میں اگر مسلمان شریک ہو جائے تو فرمایا یہ حرام ہے, حرام, یہ مخالف, یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات علماء نے یوں فرمایا دور حاضر میں پتنگ جو اڑائی جاتی ہے وہ اکثر چھتوں کے اوپر اڑائی جاتی ہے اور چھتوں کے اوپر چڑھنے سے بے پردگی کا زیادہ استعمال, بے پردگی ہوتی ہے چھتوں پر چڑھنے سے. عام دنوں میں جب آدمی چھتوں پر چڑھتے ہیں تو لوگ اشکال کرتے ہیں کیا ایسے موقع پر کوئی اشکال نہیں ہوتا. علماء نے فرمایا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اکثر لوگ چھتوں پر چڑھ کر اپنی پتنگ اڑاتے ہیں اور چھتوں پر چڑھنے سے زیادہ چھتوں پر چڑھنے سے بے پردگی ہوتی ہے اور بے پردگی سے بچنا مسلمانوں کا شعبہ ہے, بچنا ضروری ہے مسلمانوں کو بے پردگی. تیسری چیز علماء کرام نے فرمایا اللہ پاک نے جہاں پر شراب اور جوے کو حرام فرمایا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَيَصُدْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ان آیتوں کے بعد اللہ پاک یہ فرما رہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شراب اور جوا یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کر دیتی ہے. یہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے یہ دور کر دیتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو بھی حرام فرما دیا. اگر یہ پتنگ کا اڑانا یہ اللہ کے ذکر سے ہم کو غافل کر رہی ہے, یہ پتنگ کا اڑانا یہ جماعت کی نماز سے ہم کو غافل کر رہی ہے. میرے بھائیوں, جماعت تو جماعت, یہ تو نماز ہی سے غافل کر دیتی ہے. جماعت کی نماز سے تو دور کی بات ہے, یہ تو نماز ہی سے غافل کر دے رہی ہے. دور آتے ابھی کہاں تک جائے تو 5ویں چیز علماء کرام نے یہ بات بتائی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھتوں پر سونے سے منع فرمایا جس چھت کو آڑ نہ ہو, جہاں پر گرنے کا اندیشہ ہوتا. ایسی چھت پر سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. خالی سونے سے منع فرمایا. کیا اللہ کے نبی پتنگ ملانے کی اجازت دیتے تھے؟ اور ہم سرخیاں اخبارات کی دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ چھت پر سے پتنگ لوٹنے کی چکر میں گر گیا, پتنگ لینے کی چکر میں چھت سے نیچے گر گیا. سرخیاں ہم دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ بھی نہ, اس کا یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہے, اس کا یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہے. لہذا علماء نے یہ فرمایا جو چیز ناجائز اور حرام ہوتی ہے اس سے بچنا بھی جائے, اس سے بچنا بھی ضروری ہے. جو چیز ناجائز ہو اور جو چیز حرام ہو اس سے بچنا بھی ضروری ہے, کہ جائے کہ وہ عمل کرنا. بھائیو, غرض یہ کہ یہ ہندو مذہب کا تہوار ہے جو اپنے تہوار کی خوشی میں یہ لوگ پتنگ اڑا لیتے ہیں. اگرچہ کہ مسلمان یہ خوشی میں نہیں اڑاتے ہوں گے, یہ ایک طرح کی خوشی, چھٹیاں ملے ہیں وہ لوگ اڑا رہے ہیں, ہم بھی اڑا رہے ہیں, اس لیے اڑا رہے ہیں, لیکن عملی طور پر ان کے ساتھ دینا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اور یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اس کے خاتمے کا کوئی بھروسہ نہیں, اس کے خاتمے کا کوئی بھروسہ. لہذا ایسے مذہبی تہوار, ہندو مذہبی تہوار کی ان ایسے افعال سے ہم مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم بھی بچیں اور ہماری جتنی اولاد ہے اگر ہم ان کو بچا سکتے ہیں, ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم ان کو بھی بچائیں. جہاں تک ہمارا یہ گمان, جہاں تک ہماری یہ طاقت ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں تو ہم بچائیں, ان کو بچائیں. یہ ہمارا فریضہ ہے اور یہی اسلام کی دعوت ہے, یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے. ہر انسان کو گناہ سے بچانا یہ بھی اسلام کی دعوت, ایک طرح کی دعوت ہے. اس لیے ہم یہ کوشش